الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ آج ہمارا العربیۃ للطالبین المستور الرابع کا 7واں چیپٹر ہے، تو بلا تاخیر ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، پہلا سبق، قصۃ لا تکذب۔ پہلا سبق جو ہے وہ اس قصے کے بارے میں ہے کہ لا تکذب، جھوٹ نہ بولو۔ تو اس کی عبارت ہے کانا شاب یرتکب الکثیر من الکبائر فقد کانا یتعاطى المخدرات ويعق والديه ويكذب دائما على والديه وإخوته ويفعل أشياء أخرى تغضب اللہ تعالی۔ ایک نوجوان بہت بڑے گناہ کیا کرتا تھا۔ وہ دھوکہ دیا کرتا اور والدین کی نافرمانی کرتا اور ہمیشہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے جھوٹ بولتا اور بھی دوسرے ایسے کام کرتا جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا۔ وفی یوم من الایام قرر الشاب ان یتوب الی اللہ ویترک المعاصی کلها وان یعمل عملا صالحا لیرضی اللہ عنہ ویدخلہ الجنہ۔ ایک دن نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا فیصلہ کیا اور تمام گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور نیک اعمال کا فیصلہ کیا تاکہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اخذ يحاول ان يقلع عن الذنوب لكنه كان يعود اليها مرة اخرى ويشعر بالحزن الشديد۔ اس نے گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کی لیکن اس نے دوسری بار گناہ کر لیا اور اسے بہت زیادہ دکھ ہونے لگا۔ وفجأة قرر ان يذهب الى عالم من العلماء الافاضل ليسأله كيف يتخلص من هذه الذنوب والمعاصی۔ اور اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فاضل علماء میں سے کسی عالم کے پاس جائے کہ وہ ان سے پوچھے ان گناہوں سے نافرمانیوں سے خلاصی کیسے ہو۔ ذهب الشاب الى عالم جلیل وقال له ایها الشیخ الفاضل انا افعل كثيرا من المعاصی واريد ان اتوب ولكن لا استطيع فماذا افعل۔ نوجوان ایک جلیل عالم کے پاس گیا اور کہا اے شیخ فاضل، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں کیا کروں؟ قال له العالم اذا اردت ان تتوب توبة صادقة فلا ترجع مرة اخرى الى المعاصی ساخبرك عن الطریقة ولكن بشرط واحد۔ عالم صاحب نے اس سے کہا اگر تم سچی توبہ کا ارادہ کرتے ہو اور دوبارہ گناہوں میں لوٹنا نہیں چاہتے تو تمہیں میں طریقہ بتلاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ قال له الشاب ما هو الشرط۔ نوجوان نے کہا کیا شرط ہے؟ قال له العالم الشرط هو ان تكون صادقا في كل الاحوال مع الجميع ومع نفسك ولا تكذب ابدا۔ عالم صاحب نے اس سے کہا شرط یہ ہے کہ تم سب سے اور اپنے آپ سے ہر حال میں سچے رہنا، سچ بولنا اور کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ نصحہ عالم کثیر من النصائح الذهبیۃ وقال له علیک اتباعها اذا كنت ترغب في التخلص من الذنوب والثبات على التوبة وتحقیق النجاح في الدنیا والآخرہ۔ عالم صاحب نے اسے بہت سی مذہبی دینی نصیحتیں فرمائیں اور اسے کہا تم پر ان کی اتباع لازم ہے جب تم گناہوں سے خلاصی چاہو اور توبہ پر ثابت قدم رہنا چاہو اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی تحقیق چاہو تو۔ ثم رجع الشاب بعد ان عاهده على ان يكون صادقا ويترك كاذبا۔ پھر وہ نوجوان ان سے معاہدہ کرنے کے بعد واپس چلا گیا کہ وہ سچ بولے گا اور جھوٹ کو چھوڑ دے گا۔ وبعد برهة اراد الشاب ان يسرق تذكر
ان السرقۃ حرام وانه عاهد الشیخ علی الا یکذب وان الشیخ سوف یسأله هل سرقت ام لا فماذا سیقول له فعاد ولم یسرق. اور کچھ دیر بعد نوجوان نے چوری کا ارادہ کیا، اسے یاد آیا کہ چوری حرام ہے. اس نے شیخ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے گا، یہ کہ اگر شیخ پوچھیں گے اس سے کہ کیا تو نے چوری کی یا نہیں تو وہ کیا کہے گا اس سے، تو وہ لوٹ آیا اور چوری نہ کی. وَلِمَا أَرَادَ أَن يَشْرَبَ الْخَمْرَ تَذَكَّرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَأَنَّهُ عَاهَدَ الشَّيْخَ عَلَى أَلَّا يَكْذِبَ وَأَنَّ الشَّيْخَ سَوْفَ يَسْأَلُهُ هل شربت الخمر ام لا فماذا سيقول له فعاد واقلع عن تناول الخمر. اور جب اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا تو اسے یاد آیا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہ شیخ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اور اگر شیخ نے اس سے پوچھا کیا تو نے شراب پی یا نہیں تو وہ ان سے کیا کہے گا، وہ لوٹ آیا اور شراب پینا چھوڑ دی. وَهَكَذَا كُلَّمَا فَكَّرَ أَن يَفْعَلَ أَيَّ ذَنبٍ تَذَكَّرَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ قَدْ عَاهَدَ الشَّيْخَ عَلَى أَن لَّا يَكْذِبَ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهِدَایَتِهِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِی. اور اسی طرح جب بھی کبھی وہ کسی گناہ کو کرنے کا سوچتا تو اسے یاد آیا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہ اس نے شیخ سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہی بات اس کی ہدایت اور گناہ چھوڑنے کا سبب بن گئی. الدرس المستفاد من القصۃ، اس قصے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ان الصدق من اعظم الاخلاق الاسلامیۃ التي يجب على كل مسلم ان يتحلى بها، ولقد رأينا ان هذا الرجل ترك كل المعاصي لانه قد ترك الكذب وتحلى بالصدق. بے شک سچ اخلاق اسلامیہ میں عظیم تر ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس سے آراستہ ہو، اور تحقیق ہم نے دیکھا کہ آدمی نے سب گناہوں کو چھوڑ دیا کیونکہ جھوٹ اس نے چھوڑ دیا اور سچ کو اپنا لیا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنۃ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچ لازم ہے کہ سچ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بلا شبہ بھلائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. اور تم جھوٹ سے بچو تو بے شک جھوٹ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ سوچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. اس سبق سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے. تو اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، ہم اس کی اب تمرین کی طرف چلتے ہیں. التدریب الاول، پہلی تمرین، پہلی مشق. پہلا جو ہے اس کا نا جوابات لکھے ہوئے ہیں، ان کے سوالات بنانے ہیں. تو پہلا سوال جو بنانا ہے وہ یہ ہے ما کان الشاب او ما کان یفعل الشاب. کان الشاب یقترف الذنوب. دوسرا ماذا احسن شابا بعد المعاصی قرر الشاب ان یقلع عن المعصیت ویسارع الى فعل الخیرات والطاعات. تیسرا کم شرطا یکلف المعالم شابا انما لم یکلف العالم الشاب الا شرطا واحدا. چوتھا ماذا وعد الشاب وعد الشاب بان یترک الکذب. پانچواں ماذا تذکر الشاب اذا اراد ذنبا. اذا حاول الشاب ان یقترف ذنبا تذکر وعد الشیخ وابتعد عن المعاصی والذنوب. چھواں ماذا سبب لہدایت الشاب کان التحلی بالصدق سببا لہدایت الشاب و استقامتی ہی. التدریب الثانی، دوسری مشق. تو یہ سوالات ہیں، اس کے جوابات دینے. تو پہلے سوال کا جواب ہے افہم صدیقی و اطلع علیہ الاحادیث التی فیہا فضائل الصدق. اور دوسرے سوال کا جواب ہے عندما یکذب الصدیق واعرف ذلک وافہمہ صدیقی سبیلا صالحا.
تیسرے سوال کا جواب ہے اطلعت امی و ابی لان یعلم اخی برفق لترک ھذا العمل السیئ، اور چوتھے سوال کا جواب ہے انصح ابنی و بنین فضائل هذه الاعمال و مفرات بترک هذه الاعمال، اور پانچویں سوال کا جواب ہے اسکت هناک بل بعد الايام افهمه بالطریق الاحسن۔ التدریب الثالث، تیسری مشق ہے لا بد التخلص من الذنوب و اری ان الذنوب تذهب الرجل ای الانسان الى جہنم اذا اراد الانسان التخلص من الذنوب لیقرأ فوائد تخلصه و مدرات اعمالها وما قیل وما ذکر فی القرآن وفي الاحاديث عن الذنوب مثلا مدرات الكاذب، الكاذب اسم كبير، الكاذب يضيء الاحسنات، الكاذب علامة المنافق، الكاذب يزيد الاسم، الكاذب يذهب الى الجهنم ينقص في الرزق لسبب الكاذب لعنة الله على الكاذبين۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق جو ہے اب شروع کرنے لگے۔ پہلے سوال کا جواب دخلت في الجامعة لأن الحصة تبدأ، أكلت الطعام لأن الجو شديد، ذهبت إلى المسجد لأن الصلاة قائمة، أشرب العصير لأن العصير مفيد۔ دوسرا پیراگراف جاء زيد بسرعة لذلك هو متعب، تأخر المنعم لذلك لا يفهم الدرس، أكل حامد شبعا لذلك هو نائم۔ دخلت في المسجد لأصلي عصرا، ذهب زيد ليتسوق في السوق، جئت إلى الجامعة لأقرأ الدرس، جاءت فاطمة لتأكل الطعام، نصح المعلم تلميذه باجتناب عن اللعب، نصح حامد بكرا بأداء الصلاة، نصح الوالد ابنه بالتزام الوقت، نصح ناصر لابنه بكتابة الواجبات، من ضحك ضحك، من جد وجد، من صمت نجا، من اجتهد فاز۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، اردو پیراگراف ہے، اس کی عربی بنانی ہے تو عربی سن لیجئے۔ کان الشاب یرتکب المعاصی دائما وکان یأمر للخداعۃ ویمنع عن المعروف وکان ينظر الافلام والمسرحیات عادیا وکان من الجاریۃ غیر محرم وکان لا یصلی صلوات الاجمعۃ ای صلاۃ الجمعۃ وکان حیاتہ تفرحا ولعبا الذی فیہ اکتسب معاصی حتی جاء اليوم الذي اعطاه الله هدایة فهو مهتد وذاك حلاوات الايمان وبعد المعصية وصاحب مع البيئية الحسنة وكان يستطيع ذكائه الذهاب الى المعروف وكان يسرع في الحقوق والاعمال السيئة الآن وهو يسرع في افعال البر والحسنة۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، پہلے سوال کا جواب ہے نام اعجبتنی هذه القصة في هذه القصة الهداية بعد المعصية بين عن هذه، الله رحيم الله غفور، اذا كان الانسان يرتكب الكبائر ويستغفر بعده لصدق، القلب ارجاء من الله وهو يعفوه۔ دوسرے سوال کا جواب ہے افضل افهام الشاب وتفهيم العالم الجليل وطريق تفهيم احسن ونصح العالم الشاب كثيرا من النصائح الذهبية، قال الله تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تیسرے سوال کا جواب ہے في هذه القصة ذكرت حادثة شاب الذي كان يرتكب الكثير من الكبائر منها الغضب أيضا ذات يوم قرر الشاب أن يتوب ويذهب إلى عالم من العلماء ويسأل كيف يتخلص من الذنوب، قال العالم له إذا أردت أن تتوب توبة صادقة ولا ترجع مرة أخرى إلى المعاصي، قال الشرط هو أن يكون صادقا في كل الأحوال مع الجميع ومع نفسك ولا تكذب أبدا، وبعده ترك الشاب المعاصي، الدرس المستفاد إن الصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية وإن الصدق يهدي إلى البر۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ جو ساتواں لیکچر جو ہے لا تکذب، جھوٹ نہ بولنے کے بارے میں ہے، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارا جو ہے فائدہ، مطلب کہ جو ہمارا نتیجہ جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ ہی سب سے بڑی جڑ ہے گناہوں کی۔ جھوٹ بندہ نہیں بولے گا تو باقی گناہوں سے بھی بندہ بچ جائے گا۔ تو اگر کسی اسلامی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو ترجمے کے حوالے سے، غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، تو اگر کسی کو میری غلطی ہے تو وہ میں واٹس ایپ پہ بتا دیں، نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے،
ورنہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں، اور کوئی سوال جواب ہو تو اس کے لیے بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ حافظ۔